السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 21 اور 22 کو اچھے سے تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ ملک کی آیت نمبر 21 یعنی 21 آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن ھذا الذی۔ اچھا، سب سے پہلے میم مشدد ہے۔ ہم نے کئی دفعہ سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی نون مشدد یا میم مشدد حروف وہ ہوتا ہے جب کسی بھی حروف کے اوپر شد یعنی یہ 3 دانتوں والی نشانی آئے گی۔ کسی بھی حروف کے اوپر 3 دانتوں والی نشانی آئے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ مشدد حروف ہے، یعنی اس حروف کے اوپر شد ہے۔ تو جب بھی نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا ہم نے وہاں پر ہر حال میں گننا کرنا ہے۔ گننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جا کے 1 سیکنڈ ہولڈ کرنا، روکنا آواز کو۔ ایسے آواز کو ناک میں لے جا کے ہولڈ کریں۔ امن ھذا الذی، زال جو ہوتا ہے زا کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے زا، وہ شارپ یعنی تیز حروف ہے، یہ کیا ہے؟ نرم حروف ہے۔ زال کی ادائیگی ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو زبان کی ٹپ ہوتی ہے، زبان کی چوٹی ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا باہر نکال کے اوپر والے 2 دانتوں سے ملاتے ہیں۔ کوشش کریں۔ ھذا الذی، دونوں زال ہیں یہاں پر، یعنی یہ والی آواز ہرگز نہ آئے، سیٹی کی آواز یہاں پر نہیں آنی چاہیے، یہ بالکل نرم سافٹ لیٹر ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم۔ اچھا، زی ز دونوں میں فرق فیل کریں۔ لذی یرز، زی یرز، ٹھیک ہے؟ یہ زی یہاں پر ز میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ والی آواز نکال رہی ہوں، یعنی وسل ساؤنڈ سیٹی کی آواز زا میں آتی ہے، زال میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا، زال میں نرم حروف ہے، زا میں وسل یعنی سیٹی کی آواز آئے گی۔ یرزقکم، یہاں پر را موٹی ہے، قوف موٹا ہے، دونوں کو منہ کو گولائی کریں دونوں کے ادائیگی کے ٹائم۔ یرزقکم، قوف موٹا، کاف باریک، قوف کاف، قوف کاف، ٹھیک ہے؟ ایک یہ تو نقطوں والا ہے وہ موٹا حروف ہے، کاف یہ جو ہے باریک حروف ہے۔ یرزقکم ان امسک رزقہ، امسک، سین جو ہے وسل ساؤنڈ، یہ بھی سین ہے، یہ والی آواز۔ امسک رزقہ۔ اچھا، یہاں پر میں قہو نہیں پڑھ رہی کیونکہ میں جیم پہ وقف کر رہی ہوں۔ جیم کو ہم وقف جائز کہتے ہیں، یہاں پر یہ رکنا بہتر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آپ آواز کو روک لیں، وقف کر لیں۔ ہاں، الٹا پیش جو ہے، الٹا پیش ہمیشہ وقف کے ٹائم ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجو۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں لام مشدد ہے، اس کو بھی ہم نے پیچھے والی نشانی کے ساتھ یعنی با زبر کے ساتھ لام مشدد کو ملانا ہے، پھر لام مشدد کو جیم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، تینوں ایک ساتھ مل جائیں گے، با لام جیم۔ بل لجو فی عتو۔ اچھا، تا کے بعد جو واو ہے اس میں ہم نے منہ سے ادا کرنا ہے، واو کے بعد جو واو ہے اس کو ہم نے ناک سے ادا کرنا ہے۔ پہلے فرق فیل کریں پھر سمجھاتی ہوں۔ عتو، عتو، میں عتو نہیں پڑھ رہی، تا کے بعد یہ جو واو ہے اس کے ٹائم میں آواز کو ناک سے ادا نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی گننے والے نشانی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عتو منہ سے ادا کریں، پھر واو جو تنوین ہے 2 زیر ہے اس کو دوسرے واو کے ساتھ ملائیں، تب ناک سے ادا کریں کیونکہ واو یہ جو 2 زیر ہے اس کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے گننے والا۔ اگین فیل کریں، فی عتو، عتو، پہلا واو جو ہے منہ سے، دوسرا واو ناک سے ادا کریں۔ بل جو فی عتو ونفور، را 2 زیر ہے لیکن یہاں پر وقف کریں گے تو را ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اچھا جی، آیت نمبر 22 دیکھیں۔ افمن یمشی
نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے، یا مشدد ہے، تو یہاں پر آپ نے ادغام کا قاعدہ کرنا ہے۔ ہم نے ادغام کا قاعدہ ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون یہ 4 حروف آئیں گے تو ہم نے ہر حال میں آواز کو ناک سے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 2 حروف آئیں گے، لام اور را، تب ہم نے وہاں پر گننا ہرگز نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ادغام کے قاعدے میں پہلے ہی سیکھ لی ہیں۔ اچھا، افمن یمشی موکبن، کاف کو با کے ساتھ ملائیں، با پہ تنوین ہے۔ اچھا، با تنوین کا کیا مطلب ہے؟ تنوین کا مطلب ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر یعنی 2 پیش۔ یہاں پر با 2 پیش ہے، اس کے بعد عین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بیچ میں الف ہے، موقع با ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم تنوین کو ادا کر رہے ہیں، تو ہم نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے۔ موقع بن علا، اب یہ علا نہیں ہے، موقع بن علا، عین کو حلق کے درمیان سے، ہم نے کئی دفعہ حروف حلقی میں سیکھا ہوا ہے کہ عین اور ہا ایسے 2 حروف ہیں جو حلق کے یعنی گلے کے بیچ سے، یہاں پر گلے پہ اگر آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے تو ہڈی فیل ہوگی، اس ہڈی پہ لرزش یعنی وائبریشن آنی چاہیے، تب جا کے آپ کا عین ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم آواز کو جب اس ہڈی تک یعنی گلے کے درمیان تک لے جائیں گے تو ہمارا عین آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ الا، الا، اوکے؟ دونوں میں فرق فیل کریں، الا، 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 اوکے؟ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، اب اس کو ہم وجہ ہی نہیں پڑھ سکتے۔ جیم ساکن ہم نے کیا سیکھا ہے کہ حروف کلکلا میں سے ہوگا۔ وجہ، جیم کو لرزش دے، وائبریشن دے، آواز کو لوٹائیں، وجہ، وجہ، یہ ہوگا حروف کلکلا میں سے۔ حروف کلکلا کون کون سے ہوتے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جیم ساکن ہے۔ اچھا، صرف ایسے ہی نہیں، جب ان پہ ساکن یہ سکون کی نشانی آئے گی تب یہ حروف کلکلا ہوں گے۔ وجہہ اہدی امن یمشی، اچھا یہاں پر یہ جو دال کے بعد یا ہے اس کو ہم نے ہرگز ادا نہیں کرنا کیونکہ اس پہ کوئی بھی حرکت یا نشانی نہیں ہے۔ صرف دال کھڑی زبر کو ادا کر کے تھوڑا سا لمبا کریں کیونکہ یہاں پر چھوٹی مد بنی ہوئی ہے۔ علی وجہہ اہدی امن یمشی، میم مشدد اس کے بعد یا مشدد، دونوں پہ آپ نے گننا کرنا ہے، یعنی آواز کو تھوڑا لمبا کریں ناک میں لے جا کے۔ امن یمشی سویا، سویا علی صراط مستقیم، واو زیر کے بعد یہ جو یا ہے یہاں پر ہم نے منہ سے ادا کرنا ہے، سوین نہیں پڑھ سکتے، وہ ناک سے ہو جائے گا۔ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ سوین، پورا منہ سے ادا کریں، اس کے بعد یا 2 زبر کو عین کے ساتھ، سوین علی صراط، صاد موٹا، رو موٹی، تا موٹا، ٹھیک ہے؟ تا نہیں ہے، تو ہے، صراط مستقیم، تو موٹا، تا باریک، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے، یہ جو ہے تا 2 نقطوں والی یہ باریک ہے، صراط مستقیم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل پہ نہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں تو آپ کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن آ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔